السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ اعراف کی یہ 204 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے، توجہ سے سنو اور چپ رہو، خاموش رہو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، توجہ سے سنو اور چپ رہو، وانصتو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور چپ رہو۔ سمجھا؟ دو بات ہے، ایک تو سنو بھی خاموشی سے کیا فرما رہے، اور اوپر سے چپ رہو، خاموش رہو۔ اب یہاں جو غلط فہمی ہے لوگوں میں بھی، اب غور نہیں کرنے سے سب بگاڑ ہوا ہے۔ حدیث میں لے کے چل رہے، اس میں حدیث میں بھی غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں غور کرنے بولا ہے، تو حدیث میں تو اور زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں تو ملاوٹ بھی رہتی ہے۔ قرآن میں تو ملاوٹ نہیں ہے، پھر بھی اللہ بولا ہے اس میں غور کرو۔ سمجھا؟ قرآن میں غور کرو اللہ بول رہا ہے، تو حدیث میں بھی غور نہیں کرتے۔ بولے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، جماعت چل رہی امام کے پیچھے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں۔ سمجھا؟ ایسا بولتے ہیں۔ ایک پیرو ہے، بولے امام بھی پڑھ رہا ہے تو تم بھی پڑھو سورہ فاتحہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور چپ رہو، وانصتو یعنی چپ رہو، خاموش رہو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سمجھا؟ تو خاموش بھی رہنا اور چپ بھی رہنا۔ جب پڑھ رہے تو چپ کہاں ہے؟ وانصتو جو لفظ ہے، چپ رہو، خاموش رہو، تو تم بھی تو پڑھ رہے ہو، تو پھر یہ آیت کی خلاف ورزی ہو گئی نا۔ آپ سنو گے کیا جب پڑھو گے؟ تو خود ہی جب امام پڑھ رہا ہے۔ سمجھا؟ تو حدیث یہ ہے کہ جس کی سورہ فاتحہ نہیں پڑھا جس نے، اس کی نماز نہیں۔ تو اس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سمجھا؟ کس کو؟ ہر انسان کو ہر رکعت میں پڑھنا ہے، جب اکیلے تب۔ سمجھا؟ جماعت کے پیچھے نہیں۔ جب وہ حدیث میں غور کریں گے تو جس کی سورہ فاتحہ نہیں اس کی نماز نہیں، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کب؟ جب ہم اکیلے رہ رہے تو کون پڑھا ہے؟ ہم کو ہی پڑھنا ہے نا۔ اکیلے پڑھ رہے تو جماعت سے پڑھ رہے تو امام پڑھ رہا ہے ہماری طرف سے۔ سمجھا؟ تو امام پڑھ رہا ہے تو قرآن پڑھ رہا ہے نا امام، سورہ فاتحہ، تو خاموشی سے سنو، اللہ بول رہا ہے قرآن پڑھا جائے اور چپ رہو بھی۔ تو آپ چپ کا ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، تم بھی پڑھ رہے۔ سمجھا؟ اہل حدیث حضرات، امام بھی پڑھ رہا ہے، تم بھی پڑھ رہے ہو، تو یہ آیت کی خلاف ورزی ہو گئی نا۔ امام پڑھ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ رہا ہے، اور تم ابھی آئے ہو تو ابھی پڑھ رہے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، فاسٹ تاکہ رکوع مل جائے۔ امام پڑھ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ابھی تم آئے ہو جماعت میں شامل ہونے، تو تم کیا کرو گے؟ آرام سے پڑھو گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب تک کہ تو رکوع میں چل جائے گا امام، تو تم آدھی چھوڑ دو گے مالک یوم الدین یا کنا، ارے رکوع میں چلے جاؤ گے، پوری کرو گے نا ولا الضالین تک، تو وہاں تو وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، کیا ہے سب غلط طریقہ ہے۔ جب امام پڑھ رہا ہے تو آپ خاموشی سے عوام کو سننا چاہیے، مقتدی کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ یہ وہی آیت میں اللہ فرما رہے سورہ اعراف 204 میں، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور چپ رہو بھی لکھا ہے۔ ایک تو سنو بھی خاموشی سے، اوپر سے چپ بھی رہو، خاموش رہو، پڑھو مت۔ وہ بھی پڑھ رہا ہے تم بھی پڑھ رہا ہے، تو وہ تم کہاں دھیان جائے گا تمہارا؟ امام کیا بول رہا ہے، امام کی اقتدا پھر کیوں کر رہے ہو؟ سمجھا؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ غلط فہمی، غلطی کہ بھائی جس کی سورہ فاتحہ نہیں اس کی نماز نہیں، سے مراد کیا ہے کہ آدمی جب بھی نماز پڑھے تو سورہ فاتحہ پڑھے، تب اکیلے میں، اور امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو اس کو خاموشی سے سننے کا حکم ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے خاموشی سے سنو اور چپ رہو بھی لکھا ہے۔
समझा आप। तो आप चुप कहाँ हैं, आप तो खुद ही पढ़ रहे हो सूरह फातिहा, इमाम भी पढ़ रहा है, तुम भी, समझा आप। हालांकि नबी ने फरमाया ईमान, जो इमाम मुकर्रर किया जाता है वो नुमाइंदा होता है, पूरे पीछे जो मुक्तदी उसका नुमाइंदा होता है, अल्लाह से वो इल्तिजा करता है, समझा आप, सबकी तरफ से, समझा आप। तो इमाम बोल रहा है तो आपको सुनने का हुक्म है। अकेले पढ़ रहे तो सूरह फातिहा जो नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं, जो अकेला पढ़ रहा है उसको सूरह फातिहा पढ़ना ही है हर रकात में, समझा आप। इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है ना, सूरह फातिहा हर रकात में पढ़ा जाए। सूरह हिज्र में देखिए आप, आयत नंबर 87, हमने तुमको 7 आयतें दी है जो बार बार दोहराई जाती है, रिपीट की जाती है बार बार, समझा आप। सूरह हिज्र आयत नंबर 87, हमने तुमको 7 आयतें दी जो बार बार पढ़ी जाती, बार बार दोहराई जाती, बार बार रिपीट की जाती है। तो ये 7 आयत सूरह फातिहा, तो बार बार हर रकात में पढ़ने का हुक्म कुरान में ये सूरह फातिहा, समझा। लेकिन इमाम के पीछे तो इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात, क्योंकि इमाम हमारी तरफ से अल्लाह के आगे बात कर रहा है, अल्लाह के सामने बात कर रहा है इमाम, हमें सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते पे जिस पर तूने इनाम किया है ना, तो तब इमाम वो हमारी तरफ से खड़ा। जब भी कोई कहीं जाते हैं दुनिया में भी, देखो आप मिसाल के तौर पे जाते किसी बादशाह के पास बात करने कोई भी मसले में, कि भाई बादशाह से बात करने जाते तो 50-100 जन 25-50 लोग जाते ना साथ में, तो उन लोग का एक मुकर्रर होता आदमी कि भाई ये बात करेगा बाकी सब साथ में चले। ऐसा थोड़ी कि वो भी बात कर रहा बादशाह से, सब लोग भी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा करते क्या, बात एक आदमी को अपॉइंट करता आदमी कि तुम बात करना हम लोग की तरफ से, तो वो आदमी बात करता बादशाह से, सबका नुमाइंदा रहता, वो जितने लोग रहते हैं उन लोग की बात पहुंचाता है बादशाह तक, वो बात करता, बाकी सब उसके साथ में जाते खड़े रहते। तो वैसे ही जमात का है, इमाम पढ़ रहा है तो पीछे लोग उसकी पीछे नमाज पढ़ रहे, वो जो बोल रहा है अल्लाह को, तो तमाम लोग की तरफ से इमाम बोल रहा है अल्लाह को, समझा आप। तो ये है सही। बाकी पीछे पढ़ना आप सोचो, दिमाग से अकल से भी सोचो, समझ में आएगा। वो भी बोल रहा है, सब लोग भी बोल रहे हैं अल्लाह को, इमाम भी बोल रहा है अल्लाह को और सब लोग भी बोल रहे हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते चलाओ। इमाम आगे बोल रहा है, तुम पीछे चल रहे हो, तुम आगे हो जा रहे हो, कभी कभी इमाम पीछे होता है ना। इमाम पढ़ रहा है अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, तो तुम भी उसके साथ कभी रिपीट कर रहे हो, कभी पीछे चल रहे हो उसके, तो कभी आगे, समझे आप। ये कम अकली है, बेअकल लोग अकल का इस्तेमाल नहीं करते। जो हदीस में बोला गया है तो उसका मतलब ये है कि जो उसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं, इसलिए कि सूरह फातिहा हर रकात में पढ़ना है जब अकेले में है तो, और जमात में है तो भी सूरह फातिहा इमाम पढ़ रहा है, हमारी तरफ से ही पढ़ रहा है ना, समझा। ये अहले हदीस हजरात लोग तो यही गलत फहमी, हदीस को गौर नहीं करते जो अहले लोग। अरे भाई उसमें गौर करना है, सूरह फातिहा कंपलसरी है, मस्ट है, तो इमाम पढ़ रहा है हमारी तरफ से, सबकी तरफ से। हाँ, अकेले में अगर तुम नहीं पढ़े सूरह फातिहा, अकेले पढ़ रहे हो नमाज, फर्ज या सुन्नत जो भी हो, नमाज अकेले पढ़ रहे हो और सूरह फातिहा नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं, समझा, नमाज होगी नहीं। तो सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है, ये हदीस में बोल रहे हैं। ये थोड़ी है कि इमाम भी पढ़ रहा है तो तुम भी पढ़ो, फिर इमाम को क्यों अपॉइंट किया गया, इमामत क्यों करवाते उससे, इसीलिए ना कि ये पढ़ेगा फिर हम लोग उसके, है ना। सोचिए आप, सब बातें अब गौर नहीं करने से ही सब भटक रहे हैं ना। अब हदीस में दाढ़ी बढ़ाओ, तो दाढ़ी बढ़ाओ का मतलब क्या है, अकल नहीं इस्तेमाल कर, दाढ़ी रखो ये मुराद है, दाढ़ी कटाओ मत, दाढ़ी रखो का हुक्म है ना, समझे आप। हदीस में जो है तो दाढ़ी रखो का मतलब रखते चले जाओ, लंबी 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 होते जा रही है, बस काटो ही मत, घुटने तक कमर तक आगे दाढ़ी है, यूं जाहिलपन, अकल का इस्तेमाल नहीं करते। तो काबे में देखो आप, सब इमाम का देखो आप, 10 इमाम, 12 इमाम, 20 इमाम, 8 इमाम, तरावी होती है ना हर साल, तब देखो अलग अलग इमाम अलग अलग दिन पढ़ाते तरावी, देखो आप उन लोग की दाढ़ी देखो आप। उन लोग को क्या कुरान हदीस कुछ भी नहीं मालूम है, खाली अहले हदीस बीरो को मालूम है। और वो पैदाइशी खानदानी नबी साहबी की नस्ल, और ऊपर से अरबी पैदाइशी माहिर कुरान हदीस के जानकार, उन लोग की दाढ़ी देखो आप, क्या यहाँ तक रखते हैं, बढ़ाते। अरे दाढ़ी रखो हुक्म है, दाढ़ी बढ़ाओ, बढ़ाओ का मतलब है क्या, बढ़ाते ही चले जाओ। देखा कई लोग को तो
ایسا گانٹ مار کے اتنی لمبی ہوگی تو شرم آ رہی ہے ٹرین میں بس میں چلنے کو شرم آ رہی تو گاڑی کو گانٹ مار کے ایسا اندر اندر ڈال لیا ہے اور اتنی دکھ رہی باقی سب گانٹ مار کے اندر کرتے کے ایسے لوگ بھی دیکھا ہوں میں. ارے تو برائی رکھتے کیوں اتنی رکھو نا اتنی رکھو اتنی رکھو اتنی رکھو اتنی رکھو. اب تم تو یہاں تک یعنی آنکھ میں چلے جا رہی ہے یہاں سے گاڑی آدمی بس شکل ہو جا رہا ہے یعنی ایک دم خراب دکھ رہا ہے یہاں چلے جا رہی ہے آنکھ میں ادھر چلے جا رہی گاڑی ادھر کہیں یہاں اڑ رہی کہیں یہاں گاڑی بھائی. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو زینت سے آراستہ رکھو. قرآن میں ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو اچھا دکھا اچھا کپڑا اچھا داڑھی وڑی سے مانتے ہی نہیں حدیث کو جو بس خالی ارے نبی صحابی لوگ داڑھی کو ہاتھ میں لے کے تراشتے تھے حدیث ہے اس کو نہیں مانتے حدیث صحابہ لوگ سمجھا داڑھی کو تراشتے تھے یہ حدیث کو نہیں مانتے. ارے عرب لوگ کو دیکھو نا امام کعبے کے امام پبلک کی نہیں بول رہا ہوں میں بات عرب لوگ کی کعبے کے امام سمجھا. تو یہ حدیثوں میں ایسے ہی پڑھ کے اہل حدیث نامی نا حدیث کے ماننے والے چاہے سچی حدیث ہو چاہے جھوٹی بخاری کو آنکھ بند کر کے چلنے والے لوگ ہیں سمجھا آپ صحیح جھوٹ حدیث کو نہیں دیکھتے لوگ ہر معاملے میں حدیثوں میں وہ بھٹکے ہوئے ایک دم حدیث پکڑے ڈپلیکیٹ ملاوٹی چیز کو پکڑیں گے تو ایسی ہوئے گا نا. اللہ بول رہا ہے اس کو مضبوطی پکڑو قرآن چھوڑ کے حدیث کی کتاب اس میں سچی بات بھی جھوٹی بات بھی صحیح حدیث بھی غلط بھی لیکن یہ لوگ تو آنکھ بند کر کے امام بخاری کی تقلید اندھی تقلید بولے ہم تقلید نہیں کرتے امام بخاری کی اندھی تقلید کرتے اہل حدیث حضرات اور بولتے تقلید منع ہے. ارے بھائی خود ہی کی کر رہے اتنا بول رہے جیسے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے ویسے بخاری کی بھی حفاظت ہو رہی ہے ایسے بولتے ہیں حدیث کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. تو امام بخاری نے 6 لاکھ حدیث جمع کیے تھے نا حدیث کی حفاظت ہو رہی تو کیوں ہٹائے پوری 6 لاکھ لے لینا تھا کائی کو لیے 8,000 10,000 9,000 7,000 6,000 لیے بس اتنے ہی لیے 1,000 کے اندر ہی ہے 10,000 کے نیچے ہی 5,90,92,000 حدیث کو رد کیا امام بخاری بولتے ہو حدیث کی حفاظت ہوئی جاہلوں جیسی باتیں سارے امام لوگ حدیث جمع کیے رد کیے تھوڑی سی لیے. سوچ لو آپ نبی صحابی کے زمانے کے بعد امام بخاری 200-250 سال بعد ہے 250 سال جو بھی ہو یہی سب حدیث جمع تو اس میں لاکھوں حدیث ملاوٹ ہوئی اور وہ لوگ مر کے امام بخاری کو مر کے آج 1,200 سال سے اوپر ہو گیا کتنی حدیثوں میں گڑبڑ ہوئی ہوگی سوچ لو آپ ایک دم آسانی سے عقل استعمال کرے تو ارے 200-250 سال میں اتنی حدیث ملاوٹ لاکھوں 1% لے رہے 99% ریجیکٹ کر رہے تو وہ یہ لوگ حدیث 99% حدیث کو ریجیکٹ کر رہے تو ان کو منکر حدیث بولو کیوں نہیں بولتے سب سے بڑے منکر حدیث 5,90,000 حدیث کو رد کیے تو منکر حدیث سب سے بڑے کون ہوئے ہم لوگ تو 100 میں سے 50 کو رد کر رہے 60 کو رد کر رہے 70 کو رد کر رہے تو 5 لاکھ سے آپ منکر حدیث ٹائٹل کس کو دینا ہے پہلا عقل استعمال کرو سوچو آپ تو یہ حدیث میں نہیں غور کرنے سے داڑھی بڑھاتے جا رہے. دوسری جگہ اور بھٹکے مسجد میں داخل ہوتے 2 رکعت سنت پڑھنا ضروری ہے. ارے بھائی ضروری ہے خطبہ چالو ہے تو وہ بھی بولے پڑھو جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اہم چیز خطبہ اہم ہے جمعہ ہفتے میں ایک ہی دن روز جمعہ نہیں رکھا اللہ نے ہفتے میں ایک ہی دن اہم جمعہ ہے خطبے کی وجہ سے جمعہ کی اہمیت ہے سمجھا. بولے خطبہ بھی چلتا رہے گا تو مسجد میں آئے تو خطبہ چلنے دو نبی کچھ بھی بولتے رہے خطبے میں تم نماز پڑھو مسجد میں داخل ہونے کی 2 رکعت نماز جاہل پن ایک نمبر کی عقل تو استعمال ہی نہیں کرتے ہر معاملے میں داڑھی کے معاملے میں بھی سورہ فاتحہ کب پڑھنا نہیں پڑھنا اس میں بھی عقل استعمال نہیں. یہاں دیکھو آپ خطبہ چالو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے صحابہ خطبہ دے رہے تم بولتے ہو گے نہیں خطبہ دینے دو ان لوگ کو آپ مسجد میں آئے تو بس پہلے پڑھنے کا خطبہ گیا دھیان یعنی نماز پڑھو اور وہ خطبہ میں کیا بول رہا ہے کیا سنیں گے اتنی عقل استعمال نہیں کرتے. ظہر کی نماز 4 رہتی ہے نا تو اس کو 4 کو 2 کر دیا جمعہ کے دن اللہ نے ظہر کی نماز 4 ہے نا فرض اس کو اللہ نے 2 کر دیا 4 کی جگہ 2 کیوں کہ خطبہ ہے خطبے میں ٹائم جائے گا پھر 4 رکعت کی بجائے 2 کر دیا اللہ نے کیونکہ خطبہ سننے میں وقت لگتا ہے نا تو اسی لیے 4 مت پڑھو 2 کر دیا جمعہ کو کام دھندا کرنا ہے لوگوں کو تجارت سمجھا. تو بھائی تو
خطبہ چل رہا ہے، بولے نہیں خطبہ چلے یا کچھ بھی چلے، یعنی بولنے مطلب یہ کہ قرآن تو قرآن حدیث میں بھی غور نہیں کرتے لوگ. تو بولا گیا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھا کرو سنت. تو وہ کب؟ جب خطبہ نہیں چالو ہے یا نماز نہیں چالو ہے، جب. سمجھا آپ؟ خطبے کی اہمیت ہے، ایسا تھوڑی خطبہ دینے والا دیتے رہے تو پھر خطبے کی اہمیت تو تم کچھ نہیں. 2 رکعت سنت کیا نہیں، جو نہیں پڑھتا 2 رکعت سنت جہنم ہے. جو آدمی مسجد میں داخل ہوتا 2 رکعت سنت نہیں پڑھتا ہو تو کیا اس کے لیے جہنم ہے کیا؟ اتنی اہمیت دے دیا تم نے کہ خطبے کو گھٹا دیا. اصل میں سب دشمن کی سازش ہے کہ سننے مت دو خطبہ. ہفتے بھر میں کیا حالات ہوئے، حالات حاضرہ کیا تم کو کرنا ہے، دشمن کیا کر رہا ہے، تو خطبے میں یہی سب بیان ہونا چاہیے. اللہ کا حکم کیا ہے ایسے حالات میں، ابھی ماحول کیا چل رہا ہے ہمارے علاقے میں، ملک میں. سمجھا آپ؟ تو اس کا حل کیسے نکالیں، تو سب خطبے میں بولا جاتا ہے. اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے ایسا ہی کرنا ہے، تو یہ سب مت سنو. سازش دیکھ رہے ہیں، یہ سب مت سنو. خطبہ خطبہ پہلے 2 رکعت پڑھو. ارے 2 رکعت تم پڑھو گے خطبہ نہیں سنو گے تو پھر جو چیز اہمیت ہے اس کو غائب کر دینا، اس کو اڑا دینا، رد کر دینا. اور جو چیز غیر اہمیت ہے، جس کی اہمیت نہیں ہے، کہ مسجد میں 2 رکعت داخل ہوتے ہی پڑھنا، نہیں پڑھے گا. کتنے لوگ نہیں پڑھتے؟ 100 میں سے 90% لوگ نہیں پڑھتے. تو سب جہنمی ہے جاہل. اور خطبہ تو اتنی اہمیت ہے، تمہارے معاشرہ، تمہارے حالت کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے، صورت بیان ہے خطبہ. اور اللہ کیا حکم دیا، نبی نے کیا حکم دیا اس مسئلے میں، خطبہ میں وہ سب بولا جاتا ہے نا. اس کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے تب گڑبڑ گھوٹالا ہے. حدیث پہ چل رہے، حدیث میں غور نہیں کر رہے، الٹ پلٹ الٹ پلٹ، ہر کام الٹ پلٹ. داڑھی کے معاملے میں بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے، وہاں الگ غلط فہمی. یہاں الگ خطبہ ہے تو بھی نماز پڑھو، مسجد میں داخل ہو. گڑی گڑی نبی کے نام سے بہتان کہ نبی یہ بولیں گے کہ میں بولتا رہوں گا خطبہ تم آؤ پہلے نماز پڑھ لینا، میرا خطبہ مت سننا. نبی ایسا بول سکتے ہیں کہ میں خطبہ دے رہا ہوں جمعہ کی، تو جو بھی داخل ہوئے گا خطبہ گیا بازو میں، پہلے 2 رکعت مسجد میں گھسنے کے لیے نماز. فرض سے زیادہ اہمیت وہ 2 رکعت کو دے دیے سنت کو. سوچو آپ، کیا نبی ایسا بولیں گے یا صحابہ ایسا بولیں گے کہ میں خطبہ دیتے رہوں گا، جو بھی آئے گا خطبہ مت سننا، 2 رکعت پہلے مسجد میں آنے کی نماز پڑھ لینا پھر خطبہ. تو پھر خطبے کی اہمیت ہی کیا رہے گی؟ سمجھتے نہیں، عقل کا استعمال نہیں کرتے نا. اسی لیے اللہ بولے نا تمام جانداروں میں بدترین وہ لوگ ہیں گونگے بہرے جو عقل نہیں رکھتے. سورہ انفال آیت نمبر 22. تمام جانداروں میں پرندے، چرندے، چونٹی، کیڑے مکوڑے، اس سے بھی بدتر جو عقل، تم کو عقل دیا انسان کو تو عقل نہیں رکھتے، عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے. قرآن میں بھی نہیں کرتے، حدیث میں بھی نہیں کرتے، اس کے لیے بھٹک رہے نا. سمجھے آپ؟ پوچھیے آپ، قرآن پڑھیے اور غور کریے. حدیث بھی کوئی آ رہی تو اس کو چیک کریے قرآن کے مطابق ہے کہ قرآن کے خلاف. سمجھا آپ؟ قرآن کے خلاف ہے تو رد. نبی کی بات ہو ہی نہیں سکتی. کوئی بھی بات نبی کی، کوئی بھی قول، کوئی بھی عمل قرآن کے خلاف، اس کتاب کے خلاف، قرآن کے خلاف نبی کا قول عمل ہو ہی نہیں سکتا. سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.